پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیان کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کی مزید پاکستانیوں کو نشانہ بنانے کے دعوے کو اعتراف جرم قرار دیا۔ ممتاز صحرا بلوچ بولیں، پاکستان کسی بھی جارحیت کے خلاف اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مکمل پرعزم ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کے گھناؤنے اور غیر قانونی اقدامات پر محاسبہ کرنا چاہیے۔ بھارت کسی ایڈونچر کی کوشش کرے گا تو منہ توڑ جواب دیں گے، پاکستانی وزیر دفاع کا بھارتی وزیر دفاع کو کرارا جواب۔ خواجہ آصف بولے، آج سے چند سال قبل بھارت نے پاکستان میں گھس کر کارروائی کرنے کی کوشش کی، ہم نے خیرات میں ان کا پائلٹ واپس کیا تھا، یہ دوبارہ کوشش کر کے دیکھ لیں، جو پہلے ہوا وہی ان کے ساتھ اب ہوگا، یہ صرف الیکشن وغیرہ کے سلسلے میں بھڑکے مار رہے ہیں، بھارت دہشت گرد کارروائیوں کی سرپرستی کرتا رہا ہے۔ کسی کو امن و امان خراب نہیں کرنے دیں گے، وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے دو ٹوک اعلان کر دیا۔ پریس کانفرنس میں بتایا کہ داسو حملے میں انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی، کمیٹی رپورٹ کی روشنی میں آر پی او ہزارہ ڈویژن، ڈی پی او لوور کوہستان اور ڈائریکٹر سیکیورٹی داسو پاور پروجیکٹ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ افسران کے خلاف 15 روز میں ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا۔ چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے فول پروف اقدامات کی ہدایت، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا غیر ملکیوں کی حفاظت کے SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کا حکم، کہا غیر ملکیوں خصوصاً چینی شہریوں کا تحفظ اولین ذمہ داری ہے، شرپسند عناصر کے مذموم مقاصد کو ہرگز کامیاب نہ ہونے دیں گے۔ علی امین گنڈا پور خدمت کی سیاست مریم نواز سے سیکھیں، وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے وزیر اعلیٰ کے پی کو مشورہ دے ڈالا، کہتی ہیں پی ٹی آئی کی 10 سالہ حکومت میں کے پی 1000 ارب سے زائد کا مقروض ہو گیا ہے، ان کے پاس تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے 10,000 مستحقین کی مالی امداد کا اعلان کیا، اب معزز کرڑی لیڈر کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یو ٹرن لیا۔ مزید ایک گواہ کا بیان، قلم بند اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس کی سماعت 17 اپریل تک ملتوی۔ دوران عدت نکاح کیس میں بشریٰ بی بی کے وکیل کی اسلام آباد کی عدالت سے سزا معطل کرنے کی استدعا، بشریٰ بی بی کو سول عدالت میں اپنے ثبوت پیش کر کے حق سے محروم کیا گیا۔ سلمان اکرم راجہ کے دلائل، سیشن کورٹ اسلام آباد نے کیس کی مزید سماعت 9 اپریل تک ملتوی کر دی۔ ججز کو مشکوک خطوط ملنے کا سلسلہ نہ رک سکا، سپریم کورٹ کے مزید 5 ججز کے نام مشکوک، خط موصول تعداد 10 ہو گئی، خطوط کی اعلیٰ سطح پر تفتیش جاری، دائرہ وسیع کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے ججوں کے نام خطوط سے متعلق نئے SOPs مرتب کر لیے، تمام کوریئر کمپنیز اور پوسٹ مین کے لیے ہر قسم کے خطوط سیکیورٹی روم میں چیک کروانا لازمی قرار۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کراچی رجسٹری میں سماعت کے لیے روسٹر جاری کر دیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 22 سے 26 اپریل تک مختلف کیسز کی سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس نعیم اختر عفان شامل ہوں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بننے کے بعد کراچی رجسٹری میں پہلی بار کیسز کی سماعت کریں گے۔ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں نہ دینے کے خلاف درخواست، الیکشن کمیشن اسپیکر سندھ اسمبلی MQM PP سے جواب طلب۔ جسٹس عقیل احمد عباسی نے استفسار کیا کہ اب تو سارا عمل مکمل ہو چکا ہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس پر بیرسٹر علی طاہر نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کا کوٹا واپس دلوانے کی استدعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے 2 روزہ دورے پر روانہ، شہباز شریف عمرہ ادا کریں گے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیں گے۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال، صوبائی جسٹس کمیٹی کی اہم بیٹھک کچھ دیر بعد، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی صدارت کریں گے۔ DG رینجرز، DIG سکھر، لاڑکانہ، SSP کشمور، کنجکور، شکارپور گھوٹ کی طلب۔ اجلاس دوپہر 2 بجے سندھ ہائی کورٹ کی مرکزی بلڈنگ میں ہوگا۔ لکی بھروت میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے شہید DSP ہیڈ کوارٹر
گل محمد خان، کانسٹیبل نسیم گل، کانسٹیبل سنامت خان کی نماز جنازہ پولیس لائن بنو میں ادا۔ نماز جنازہ میں پولیس کے اعلیٰ افسران، فوجی افسران اور شہداء لواحقین کی شرکت۔ کوئٹہ میں سرکاری اسپتالوں کی نجکاری کے خلاف طبی عملے کا احتجاج جاری۔ پیرامیڈیکل اسٹاف، گرینڈ ہیلتھ الائنس اور دیگر تنظیموں کی مظاہرے میں شرکت۔ مظاہرین کا سول اسپتال سے ریلی کی شکل میں ریڈ زون اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ۔ ایران کے اگلے ہفتے اسرائیل پر درجنوں ڈرون حملے کر سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر اسرائیلی سفارتی مرکز نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی میڈیا کا بڑا دعویٰ۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران ڈرونز کے ساتھ کروز میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے۔ قوی امکان ہے کہ حملہ رمضان ختم ہونے سے پہلے ہوگا۔ فلسطینی نژاد امریکی ماڈل بیلا حدید اور اہل خانہ کو قتل کی دھمکیاں ملنے لگی ہیں۔ معروف ماڈل نے انسٹاگرام پر اسرائیلی وزیر کو غزہ جنگ پر آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اسرائیل مخالف بیان دینے پر بیلا حدید عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہیں۔ 1000 مہینوں سے افضل رات لیلۃ القدر کی تلاش۔ ملک بھر میں شب قدر آج عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ ختم قرآن کی محافل ہوں گی۔ خواتین گھروں اور مرد حضرات مساجد میں رات عبادات میں گزاریں گے۔ لاکھوں مسلمان اس رات اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوں گے۔ نوافل کی ادائیگی اور قرآن پاک کی تلاوت و دیگر عبادات ہوں گی۔ مساجد میں 27ویں رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی انتظامات۔ عید الفطر کے موقع پر متحدہ عرب امارات میں گاڑیوں کے لیے مفت پارکنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اماراتی حکومت کا کہنا ہے کہ وقت کم مقابلہ سخت، عید خریداری کو ٹاپ گیئر لگ گیا۔ بازاروں میں رش، بچوں نے امی ابو کی جیبیں خالی کرا دی۔ خواتین شاپنگ میں سب سے آگے، میچنگ کی جیولری اور من پسند چوڑیوں کی تلاش۔ بیوٹی سیلونز میں بھی رات دیر تک خواتین کی بھیڑ، مرد حضرات کی بھی باربرز کے پاس ڈیرے۔ عید الفطر کے موقع پر متحدہ عرب امارات میں گاڑیوں کے لیے مفت پارکنگ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اماراتی حکومت کا کہنا ہے کہ عید الفطر کے 6 روزہ تعطیلات کے دوران شہری مفت پارکنگ سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کا کوچ کون ہوگا، نام سامنے آ گئے۔ گیری کرسٹن کو وائٹ بال، جیسن گلیسپی کو ریڈ بال کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ۔ رسمی کارروائی پوری ہونے پر پی سی بی کوچز کی تعیناتی کا اعلان کرے گا۔ پی سی بی کو معاون کوچ کی بھی تلاش، ویب سائٹ پر اشتہار دے کر درخواستیں مانگ لیں۔ کاکول کیمپ میں گرین شرٹس کی مشق جاری، کھلاڑیوں کی بھاری پتھر پکڑے پہاڑ پر چڑھنے کی مشق۔ اعظم خان کی سانس پھول گئی، ساتھ ہی کرکٹرز نے تالیاں بجا کر حوصلہ افزائی کی۔ کرکٹرز کی موج مستیوں سے بھرپور ویڈیو وائرل۔ قیادت سے ہٹائے جانے کا غم یا کوئی اور وجہ، شاہین آفریدی قومی ٹیم کا فٹنس کیمپ چھوڑ کر پشاور چلے گئے۔ کرکٹ بورڈ کا شاہین آفریدی کے کیمپ چھوڑ کر جانے کی وجوہات بتانے سے گریز۔ شاہین آفریدی آرمی چیف کی جانب سے 8 اپریل کو کھلاڑیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر میں شرکت کریں گے۔ بورڈ کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی مہنگی پڑ گئی۔ کرکٹر عثمان خان پر اماراتی کرکٹ بورڈ نے 5 سال تک پابندی لگا دی۔ ای سی پی کے مطابق عثمان خان 5 سال تک عرب امارات کے طرف سے کسی بھی لیگ ایونٹ میں نہیں کھیل سکیں گے۔ سعودی پرو لیگ میں ٹیمز کے درمیان دلچسپ مقابلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ الہلال کا مخالف ٹیم کے خلاف چوک الخلیج کو 4-1 سے شکست دے دی۔